انسان جب ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتا ہے نا تو اچانک اس کی شخصیت کیوں بدل جاتی ہے؟ مطلب ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ ہاں بالکل ایک مختلف انسان بن جاتا ہے. وہی نا، ایک عام زندگی میں جو نہایت احتیاط پسند اور قوانین کا احترام کرنے والا شخص ہوتا ہے، سڑک پر آتے ہی خود کو ہر قانون سے بلاتر کیوں سمجھنے لگتا ہے؟ یہ ایک بہت ہی دلچسپ نفسیاتی سوال ہے. رائٹ. اور عام طور پر جب کسی حادثے کا ذکر ہوتا ہے نا تو ہمارے دماغ میں سب سے پہلی تصویر ایک ایسے شخص کی آتی ہے جسے قوانین کا بالکل علم نہیں ہے. یا پھر کوئی نہایت ہی لاپرواہ اور اناری ڈرائیور، رائٹ؟ ایگزیکٹلی. ایسا لگتا ہے جیسے سڑک پر ہونے والے تمام مسائل صرف انہی لوگوں کی وجہ سے ہیں جو ڈرائیونگ کے بنیادی اصول جانتے ہی نہیں ہیں. ایک بالکل سفید اور کالے رنگ کی تصویر بن جاتی ہے. کی حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے اور دھندلی بھی ہے، رائٹ؟ اور یہی وہ بنیادی سوال ہے جس کی تہ تک آج ہم اس گہرے جائزے میں جائیں گے. بالکل. آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم سید عبدالحکیم کی کتاب ہر گھر سے ایک سینک کے صرف چوتھے باب پر مرکوز رہیں گے، جس کا عنوان ہی اپنے آپ میں ایک پوری کہانی بیان کرتا ہے. ہاں، اٹ از ناٹ جسٹ دا روڈ واٹ وی برنگ ٹو اٹ. یعنی یہ مسئلہ صرف سڑک کی خرابی یا قوانین کی غیر موجودگی کا نہیں ہے، بلکہ اس ذہنیت اور ان عادتوں کا ہے جو ایک انسان اپنے ساتھ سڑک پر لے کر آتا ہے. ایگزیکٹلی. اور ہمارا مقصد آج ان خطرات کو سمجھنا ہے جو ہماری اپنی ان عادتوں سے جنم لیتے ہیں جنہیں ہم غلط فہمی میں مہارت سمجھ بیٹھتے ہیں. میں یہاں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہم اکثر اس غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں کہ معلومات یعنی نالج کی کمی مسئلے کی اصل جڑ ہے. ہم سوچتے ہیں کہ لوگوں کو قوانین سکھا دو تو حادثات رک جائیں گے. ہاں، مگر مسئلہ کچھ اور ہی ہے. یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ علم ہونے اور اس پر عمل کرنے کے درمیان ایک بہت بڑا فاصلہ ہے، جسے سائیکالوجی میں شاید انٹینشن بیہیویئر گیپ کہتے ہیں. ایگزیکٹلی، انٹینشن بیہیویئر گیپ. اب دیکھیں، سڑک پر چلنے والے تقریباً ہر شخص کو معلوم ہے کہ لال اشارے کا مطلب رکنا ہے. ہیلمٹ سر کو محفوظ رکھتا ہے اور سیٹ بیلٹ لگانا زندگی بچا سکتا ہے. مسئلہ یہ نہیں کہ لوگ جانتے نہیں ہیں. تو پھر لوگ عمل کیوں نہیں کرتے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس معلومات کے باوجود جب عملی زندگی کی بات آتی ہے نا، تو انسان کا دماغ ایک مختلف انداز میں کام کرتا ہے. انسان کا جسم اور اس کے ہاتھ پیر ان سوچے سمجھے قوانین پر عمل کرنے کے بجائے ان عادتوں کے تابع ہو جاتے ہیں جو سالوں سے پختہ ہو چکی ہوتی ہیں. واو، یعنی عادت قانون پر بھاری پڑ جاتی ہے. بالکل. اور اس کی ایک بائیولوجیکل وجہ ہے. دماغ کانشیس فیصلے کرنے میں بہت زیادہ توانائی یا انرجی خرچ کرتا ہے. اس انرجی کو بچانے کے لیے دماغ ہمارے روزمرہ کی حرکت کو عادت میں تبدیل کر دیتا ہے تاکہ ہمیں ہر چھوٹی چیز پر سوچنا نہ پڑے. اچھا، لیٹس انپیک دس. اگر میں اس میکانزم کو ایک عام زندگی کی مثال سے سمجھنے کی کوشش کروں. ہاں ضرور. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص دفتر سے گھر واپس آ رہا ہوتا ہے اور کسی گہری سوچ میں گھوم ہوتا ہے، اور اچانک اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کی گاڑی گھر کے گراج میں کھڑی ہے. ایگزیکٹلی. راستے کا آدھا سفر اسے بالکل یاد ہی نہیں ہوتا. یہ ایک قسم کا آٹو پائلٹ موڈ ہے جو دماغ نے چلا دیا ہوتا ہے. بالکل صحیح. جسم خود بخود سٹیئرنگ گھما رہا ہوتا ہے، بریکس لگا رہا ہوتا ہے. تو اس تجربے سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے میرے ذہن میں. کیا سوال؟ اگر کسی شخص کے پاس 20 سال کا ڈرائیونگ ایکسپیرینس ہے اور اس نے یہ آٹو پائلٹ موڈ پوری طرح ماسٹر کر لیا ہے، تو کیا یہ 20 سال کا تجربہ اسے خود بخود ایک محفوظ ڈرائیور نہیں بناتا؟ یہاں جو سب سے حیران انگیز اور خطرناک بات ہے وہ یہ کہ 20 سال کے تجربے سے کسی بھی شخص کی موٹر سکل ضرور بہتر ہو جاتی ہیں. یعنی وہ گاڑی سموتھلی چلا لیتا ہے. ہاں، وہ ٹریفک کو زیادہ تیزی سے پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور عمل بھی ہو رہا ہوتا ہے جس پر کوئی توجہ نہیں دیتا. وہ کیا؟ انہی 20 سالوں میں لاپرواہی کی عادتیں بھی اتنی ہی پختہ ہو جاتی ہیں. اچھا. ایک ماہر ڈرائیور جو پچھلے 20 سال سے بغیر کسی بڑے حادثے کے گاڑی چلا رہا ہے نا، وہ عام طور پر اس سروائیول یعنی محفوظ رہ جانے کو اپنی سیفٹی یا مہارت کا ثبوت مان لیتا ہے. مطلب وہ سوچتا ہے کہ میں 20 سال سے اسی طرح گاڑی چلا رہا ہوں اور مجھے آج تک کوئی نقصان نہیں پہنچا، اس لیے میرا طریقہ بالکل ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی.
حالانکہ ریالٹی بالکل مختلف ہو سکتی ہے. دراصل تجربہ انسان کو آہستہ آہستہ اندھا کر دیتا ہے. تجربہ اندھا کر دیتا ہے، یہ بہت گہری بات ہے۔ اگر کوئی ڈرائیور روزانہ راستے میں ایک شارٹ کٹ لیتا ہے یا ہلکی سی اوور سپیڈنگ کرتا ہے، یا کسی چوک پر رکنے کے بجائے گاڑی آہستہ کر کے گزر جاتا ہے، ہاں، اور اسے کبھی کوئی حادثہ پیش نہیں آتا، تو اس کے دماغ کے اس حصے میں جسے بیسل گینگلیا کہتے ہیں، بیسل گینگلیا، جی، جو عادتیں بناتا ہے، اس میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ یہ رویہ محفوظ ہے. وہ ڈرائیور دراصل ماہر نہیں ہے، وہ صرف ابھی تک خوش قسمت رہا ہے. واو، یعنی اس نے ان عادتوں کو بالکل چیک نہیں کیا جو کسی بھی دن جان لیوا ثابت ہو سکتی ہیں۔ بالکل. دماغ کے اس فنکشن کی وجہ سے لوگ سروائیول کو سیفٹی سمجھ لینے کی سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں. وہ خطرے کو پہچاننے کی صلاحیت ہی کھو دیتے ہیں. کیونکہ انہیں کبھی اس خطرے کا نتیجہ بھگتنا نہیں پڑا۔ یہ ایک ایسی سنجیدہ حقیقت ہے جو انسان کو اپنی سوچی سمجھی مہارت پر سوال اٹھانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ایسا لگتا ہے جیسے ایک بہت بڑا طبقہ اپنی ہی مہارت کے دھوکے میں جی رہا ہے۔ خیر، اس دماغی دھوکے سے نکل کر ایک اور عام عادت کی طرف آتے ہیں، کون سی عادت؟ جس نے آج کل سڑکوں پر حادثات کی شرح کو آسمان تک پہنچا دیا ہے۔ وہ ہے ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون کا استعمال۔ او بالکل، یہ تو آج کل کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اب فرض کریں ایک شخص اپنے ٹی وی لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا ہے، فون بجتا ہے یا اسکرین پر نوٹیفیکیشن کی روشنی ہوتی ہے تو ہاتھ آٹومیٹکلی فون کی طرف جاتا ہے. ایگزیکٹلی اس شخص کا ہاتھ خود بخود بغیر سوچے سمجھے فون پر چلا جاتا ہے۔ یہ ایک عادت ہے جو سالوں سے پختہ ہوئی ہے۔ صحیح بات ہے. جب وہی شخص گاڑی چلا رہا ہوتا ہے تو وہی عادت سڑک پر بھی حرکت میں آتی ہے۔ ذہن میں فوراً یہ خیال آتا ہے کہ صرف 2 سیکنڈ ہی تو لگیں گے اسکرین پر نظر ڈالنے میں۔ اس میں بھلا کیا حرج ہے نا؟ ہاں، صرف 2 سیکنڈ، اس میں کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ اور یہی وہ 2 سیکنڈ کا جھوٹ ہے جو انسان خود سے بولتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی سائیکالوجی اس جھوٹ کو پوری طرح سپورٹ کرتی ہے. مطلب ہمارا دماغ خود ہمیں دھوکہ دے رہا ہے۔ بالکل. اگر ہم اس کو تھوڑا تحلیلی انداز میں دیکھیں اور اس سائنس کو سمجھیں جو ان 2 سیکنڈ کے پیچھے چھپتی ہے، تو حالات کی سنگینی واضح ہوتی ہے. میں سننا چاہتا ہوں اس کی سائنس کیا ہے؟ دیکھیں، جب ایک گاڑی 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہوتی ہے نا، تو صرف 2 سیکنڈ کے لیے سڑک سے نگاہیں ہٹانے کا مطلب ہے کہ اس گاڑی نے تقریباً 33 میٹر کا فاصلہ طے کر لیا ہے. 33 میٹر؟ جی ہاں، 33 میٹر، وہ بھی بالکل اندھے ہو کر. دماغ اس وقت سڑک پر موجود کسی نئے خطرے کو رجسٹر ہی نہیں کر رہا ہوتا. 33 میٹر، یہ تو تقریباً ایک پوری عام سڑک کی لمبائی کے برابر ہے۔ ایگزیکٹلی. اس لمبے فاصلے میں تو سامنے سے اچانک کوئی بچہ گزر سکتا ہے، کوئی جانور آ سکتا ہے، یا آگے والی گاڑی پوری قوت سے بریک لگا سکتی ہے۔ بالکل لگ سکتی ہے، مگر اس جھوٹ کہ صرف 2 سیکنڈ لگیں گے اس وقت اس لیے اتنا قابل یقین لگتا ہے کیونکہ اس ڈرائیور نے ماضی میں سینکڑوں بار گاڑی چلاتے ہوئے فون دیکھا ہوتا ہے، اور اسے کبھی کوئی جانی نقصان نہیں اٹھانا پڑا ہوتا۔ ہاں، جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، دماغ عادت کا غلام ہوتا ہے. عادت بنانے والا حصہ اس وقت حالات کو چیک نہیں کرتا کہ گاڑی اس وقت 60 کی سپیڈ پر ہے یا 10 کی سپیڈ پر. وہ بس اپنا فون اٹھانے کا کام پورا کرتا ہے۔ رائٹ، کیونکہ پچھلی ہزاروں کوششوں میں یہ تجربہ بغیر کسی سزا کے کامیاب رہا تھا. واو! حقیقت یہ ہے کہ سڑک اور سڑک کی فزکس اس بات کی بالکل پرواہ نہیں کرتی کہ اس ڈرائیور کی پچھلی 100 کوششیں کتنی محفوظ تھیں. سڑک کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ بالکل نہیں، وہ صرف اس مخصوص لمحے میں ان 2 سیکنڈز کی رفتار، وزن اور تھوکر کی حقیقت پر اپنا فیصلہ سناتی ہے. یہاں ہے where it gets really interesting۔ ہم فون کی وجہ سے آنے والی اس ظاہری ڈسٹریکشن کو تو شاید پھر بھی سمجھ لیتے ہیں کیونکہ اس میں ہمارا ہاتھ فزیکلی فون کی طرف جاتا ہے۔ صحیح کہا۔ لیکن ایک اور طرح کی توجہ کی کمی ہوتی ہے جسے شاید اتنی اہمیت نہیں دی جاتی، اور وہ کمپلیٹلی ذہنی ڈسٹریکشن ہے۔ آپ فیملیئر راستوں کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، اور یہاں میں ایک پوائنٹ پہ پش بیک دینا چاہوں گا آپ کو۔ ضرور، بتائیں۔ عام طور پر یہ ایک معنوی بات سمجھی جاتی ہے کہ جو رستہ ہمارا جانا پہچانا ہو، جس پر ہم سالوں سے روزانہ سفر کرتے ہوں، وہاں گاڑی چلانا زیادہ محفوظ ہونا چاہیے۔ عام سوچ تو یہی ہے۔ کیونکہ وہاں کے ہر موڑ، ہر نشان، یہاں تک کہ ہر گڈھے کا پتہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی محلے کی سڑک پر ایک بڑا پتھر پڑا ہے جو کئی دنوں سے وہیں موجود ہے، ہاں،
تو وہاں کا رہائشی بنا سوچے سمجھے اس پتھر کے پاس آتے ہی بریک لگا دیتا ہے کیونکہ اسے ایڈوانس میں معلوم ہے کہ وہاں رکاوٹ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر اس شخص کو ہر چھوٹی بات کا پہلے سے اندازہ ہے تو اس کے لیے خطرہ کہاں ہے؟ یہ تو محفوظ ہونے کی علامت ہونی چاہیے نا؟ دیکھیں، یہ بہت ہی منطقی سوال لگتا ہے، مگر یہاں خطرہ بالکل ایک نئے رخ سے سامنے آتا ہے۔ خطرہ اس جگہ پیدا ہوتا ہے جہاں سڑک پر سفر کرنے والا کوئی شخص اکیلا نہیں ہوتا۔ اچھا، مطلب دوسرے لوگوں کی وجہ سے؟ بالکل۔ جب کوئی ڈرائیور ایک جانے پہچانے راستے پر ہوتا ہے نا، تو اس کی سائیکالوجی ایک بہت ہی مختلف موڈ میں چلی جاتی ہے۔ دماغ سڑک کے موجودہ حالات کا ایکٹیو تجزیہ کرنے کے بجائے اپنی پرانی یادوں پر فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی اسٹورڈ میموری پر چلا جاتا ہے۔ یس، اسٹورڈ میموری۔ وہ راستے کی اصل تصویر دیکھنے کے بجائے اپنے دماغ میں موجود پچھلے دنوں کی تصویر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اوہ، میں سمجھا۔ اب جب اس رہائشی نے اس پتھر کو دیکھنے سے پہلے ہی اچانک بریک لگائی تو ہو سکتا ہے اس کی ٹھیک پیچھے کوئی ایسی گاڑی آ رہی ہو جس کے ڈرائیور کے لیے وہ راستہ نیا ہو۔ رائٹ، اس نئے ڈرائیور کے لیے راستے پر کوئی پتھر نہیں تھا، اس کے لیے سامنے ایک خالی سڑک تھی۔ ایگزیکٹلی۔ ایک مقامی ڈرائیور کی یہ خود ساختہ معلومات اور اچانک لگنے والی بریک اس نئے ڈرائیور کے لیے ایک جان لیوا حادثہ بن سکتی ہے، کیونکہ اس نے اس اچانک رکاوٹ کا اندازہ نہیں لگایا تھا۔ سو واٹ ڈز دس آل مین؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو جان پہچان ہے ایک راستے سے، ہاں، وہ صرف ہمارے اپنے ذہن میں تو آسانی پیدا کر رہی ہے، لیکن ریالٹی میں وہ دوسروں کے لیے اچانک پیدا ہونے والی موت یا مسئلہ بن سکتی ہے۔ بالکل صحیح، ہماری سہولت کسی اور کا خطرہ بن جاتی ہے، اور اس عادت سے ایک اور سنگین مسئلہ پیدا ہوتا ہے جسے اس کتاب میں رفتار کا اختیار یا اسپیڈ یو آلریڈی کنٹرول کہتے ہیں۔ اسپیڈ یو آلریڈی کنٹرول، یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ اسے یوں سمجھیں کہ اکثر لوگ جب دیکھتے ہیں کہ ان کی جانی پہچانی سڑک بالکل خالی لگ رہی ہے تو وہ فوراً اپنی رفتار بڑھا دیتے ہیں، حالانکہ انہیں پتا ہوتا ہے آگے موڑ آنے والا ہے۔ ہاں، حالانکہ جب کوئی جنکشن یا موڑ آتا ہے تو ان کا جسم، ان کی مسل میموری خود بخود رفتار کم کرنا جانتی ہے۔ تو مسئلہ ان کی سکل کا نہیں ہے؟ بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان ڈرائیورز میں سپیڈ کنٹرول کرنے کی صلاحیت یا ایبلٹی نہ ہونے کا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ بریک کب اور کیسے لگانی ہے، مسئلہ دراصل ان کی انٹینشن کا ہے۔ انٹینشن کا مسئلہ کیسے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ صرف 2 منٹ جلدی پہنچنے کی خاطر اپنی رفتار کو اس حد تک بڑھا دیتے ہیں جہاں وہ خود اپنی اور سڑک پر موجود کسی بھی نئے شخص کی جان کو داؤ پر لگا رہے ہوتے ہیں، صرف 2 منٹ بچانے کے لیے؟ بالکل۔ ذہن یہ تجزیہ ہی نہیں کرتا کہ خالی سڑک کا مطلب یہ نہیں کہ اگلے ہی سیکنڈ وہاں کوئی نہیں آ سکتا۔ یہ کوئی مہارت نہیں، بلکہ یہ بالکل ایک خود غرضانہ فیصلہ ہے۔ یہ الفاظ واقعی چبھنے والے ہیں کہ یہ اپنی سیفٹی کا نہیں بلکہ صرف 2 منٹ بچانے کی خاطر کسی اور کی جان کو رسک میں ڈالنے کا خود غرضانہ فیصلہ ہے۔ صحیح بات ہے۔ اس دھوکے کی سمجھ آنے کے بعد چلیے اس گفتگو کو ان چھوٹی چھوٹی خطاؤں کی طرف لے جاتے ہیں جو آہستہ آہستہ ایک پورے معاشرے کا ڈرائیونگ کلچر ہی بدل دیتی ہیں۔ اچھا، خاموش غلطیوں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں، ہم سب سوچتے ہیں کہ بڑے حادثات بڑی غلطیوں سے ہوتے ہیں، لیکن اصل حقیقت کچھ اور ہے۔ اگر میں اس چیز کو ڈیلی لائف کی ایک عام مثال سے جوڑوں، ضرور۔ جب کوئی شخص سخت ڈائٹنگ کر رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات اس کا دل کہتا ہے چلو مہینے میں صرف ایک بار تھوڑا سا میٹھا کھا لینے سے کیا فرق پڑے گا۔ ہاں، یہ چیٹ ڈے والا مائنڈ سیٹ بہت عام ہے۔ ڈائٹنگ کے معاملے میں تو شاید اس کا نقصان صرف چند کیلوریز بڑھنے کی شکل میں نکلے اور اگلے دن ایکسرسائز سے ٹھیک ہو جائے، لیکن سڑک پر اس صرف ایک بار کے تصور کی قیمت فوری ہوتی ہے اور زندگی اور موت کی شکل میں سامنے آتی ہے۔ جیسے اپنے گھر کے قریب ہی دکان تک جانے کے لیے ہیلمٹ چھوڑ دینا یا راستہ خالی دیکھ کر بنا انڈیکیٹر دیے لاپرواہی سے یو ٹرن لے لینا۔ اب اس صرف ایک بال کی سائیکالوجی کو اگر ہم بڑی پکچر کے ساتھ کنیکٹ کریں نا، تو یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ یہ غلطیاں عام طور پر وہ لوگ نہیں کرتے جو سڑکوں پر ہمیشہ لاپرواہ ہوتے ہیں۔ اچھا، تو کون کرتا ہے یہ غلطیاں؟ یہ غلطیاں اکثر وہ لوگ کرتے ہیں جو خود کو بہت احتیاط کرنے والا، سمجھدار اور رولز فالو کرنے والا سمجھتے ہیں۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ سمجھدار لوگ ایسا کیوں کریں گے؟
ہوتا دراصل یہ ہے کہ جب ایک شخص گھر سے یہ سوچ کر نکلتا ہے کہ دکان تو بس 2 گلیوں کے فاصلے پر ہے اور اس مخصوص دن وہ صرف ایک بار ہیلمٹ نہیں پہنتا ہاں اور مکمل طور پر محفوظ واپس گھر پہنچ جاتا ہے تو اس کے دماغ میں ایک بایولوجیکل سطح پر بڑا بدلاؤ آتا ہے۔ وہ بدلاؤ کیا ہے؟ کیا اس کا دماغ اس لاپرواہی کو ایک کامیابی کے طور پر ریکارڈ کر لیتا ہے؟ بالکل، اس کے دماغ کا ریوارڈ سسٹم اس تجربے کو محفوظ اور کامیاب مان لیتا ہے۔ دماغ سوچتا ہے کہ دیکھو بنا ہیلمٹ کے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا اور ہم نے انرجی اور وقت بھی بچا لیا۔ اوہ، اور آہستہ آہستہ یہ ایکسیپشن اس کی روزمرہ کی عادت بن جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اگلی بار وہ شخص 3 گلیوں تک بنا ہیلمٹ جائے گا، پھر شاید مین روڈ تک۔ یہ خراب عادتیں کسی بری نیت یا قانون توڑنے کے جذبے سے پیدا نہیں ہوتی۔ یعنی ان کے پیچھے پولیس کو چکمہ دینے کا ارادہ نہیں ہوتا؟ نہیں، یہ آتی ہیں اطمینان سے، ایک جھوٹی تسلی سے۔ کتاب میں انہیں خاموش غلطیاں کہا گیا ہے جو کسی خراب راستے کا نتیجہ نہیں ہوتی۔ اور جب ہزاروں لوگ روزانہ یہ چھوٹی چھوٹی خاموش غلطیاں کرتے ہیں اور محفوظ رہتے ہیں تو وہ مجموعی طور پر ایک خطرناک ڈرائیونگ کلچر بناتی ہیں جہاں قوانین کی خلاف ورزی کرنا انتہائی عام بات لگنے لگتی ہے۔ پریشان کن بات یہ ہے کہ یہ اطمینان صرف ہمارے سوچے سمجھے ذہنی فیصلوں تک محدود نہیں ہے۔ بلکہ یہ ہماری بایولوجیکل حدود میں بھی آڑے آتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اس پوائنٹ سے گفتگو کو اس رخ پر لے جاتے ہیں جہاں انسان کا ارادہ اس کے جسم کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے۔ آج کل کی ماڈرن گاڑیوں کو دیکھیں ذرا، ہاں، آج کل کی گاڑیوں میں تو بہت ایڈوانسڈ فیچرز آ گئے ہیں۔ ان میں ایسی ایڈوانس ٹیکنالوجی آ گئی ہے جس کا مقصد ہی انسان کو محفوظ رکھنا ہے۔ کروز کنٹرول، لین اسسٹ، آٹومیٹک ایمرجنسی بریکنگ۔ بالکل۔ اب اگر ایک شخص رات بھر سفر کر کے انتہائی تھکا ہوا ہے، نیند سے اس کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں، مگر وہ ہائی وے پر کروز کنٹرول لگا کر گاڑی چلا رہا ہے، تو لوگ سوچتے ہیں کہ ٹیکنالوجی سنبھال لے گی۔ وہی نا، عام سمجھ کے مطابق اس کے پاس تو ایک بہت بڑا سیفٹی نیٹ ہے۔ وہ تھکا ضرور ہے لیکن گاڑی کی سپیڈ اور لینتھ تو ٹیکنالوجی کے کنٹرول میں ہے۔ ہاں، یہ تو کچھ ایسے ہی ہے جیسے نیند اور تھکاوٹ کے عالم میں سٹیئرنگ کسی ایسے غیر مرئی شخص کے حوالے کر دیا جائے جو بالکل چوکنا ہے اور کبھی نہیں تھکتا۔ ماڈرن ٹیکنالوجی کی یہ وضاحت واقعی منطقی لگتی ہے، مگر حقیقت میں یہ ایک ایسی خطرناک غلط فہمی ہے جس نے بے شمار جان لیوا حادثات کو جنم دیا ہے۔ اچھا، ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، خاص طور پر صبح 4 بجے سے 6 بجے کے درمیان کا وقت نا انسانی جسم کے لیے ایک بایولوجیکل بریکنگ پوائنٹ ہوتا ہے۔ ہمارا سرکیڈین ردھم اپنے سب سے نچلے ترین سطح پر ہوتا ہے اس وقت۔ اوکے۔ اس مخصوص وقت میں ایک تھکے ہوئے انسان کو ایسی کیفیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جسے سائنس کی زبان میں مائکرو سلیپ کہتے ہیں۔ مائکرو سلیپ، یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ کوئی لمبی نیند نہیں ہوتی، یہ صرف 1 سے 4 سیکنڈ کی ایک انتہائی مختصر نیند ہوتی ہے جس کا انسان کو خود بھی اس وقت احساس نہیں ہوتا۔ یعنی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں مگر دماغ سو جاتا ہے۔ ہاں، یا پلکیں چند لمحوں کے لیے بھاری ہوتی ہیں اور ذہن پوری طرح سوئچ آف ہو جاتا ہے اور اگلے ہی لمحے انسان جھٹکے سے ہوش میں آ جاتا ہے۔ اور ان 1 سے 4 سیکنڈز میں اگر گاڑی ہائی وے سپیڈ پر چل رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تباہی بالکل متوقع ہے۔ اگر گاڑی 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار پر ہے نا، تو 4 سیکنڈ کی مائکرو سلیپ کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اس گاڑی نے لگ بھگ 100 میٹر کا سفر بالکل اندھے پن میں طے کیا ہے۔ 100 میٹر، یہ تو ایک فٹ بال فیلڈ سے بھی لمبا فاصلہ ہوتا ہے۔ بالکل، جہاں ڈرائیور پریکٹیکلی بے ہوش ہوتا ہے۔ اور جہاں تک ماڈرن ٹیکنالوجی کی بات ہے نا، کروز کنٹرول اور لین اسسٹ جیسی سہولیت ایسی شدید تھکاوٹ کی حالت میں انسان کو فائدہ دینے کے بجائے مزید خطرناک حالت میں دھکیل دیتی ہیں۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، وہ کس طرح؟ ٹیکنالوجی تو بنائی ہی اس لیے گئی تھی کہ انسانی کمزوریوں کو کور کر سکے۔ وہ مددگار ہونے کے بجائے دشمن کیسے بن سکتی ہے؟ اس کی وجہ ہمارے جسم کا آپس کا رابطہ ہے۔ جب کوئی ڈرائیور ہائی وے پر ہوتا ہے اور اس کی گاڑی کا کروز کنٹرول سپیڈ کو سنبھال لیتا ہے، اچھا، تو اس کے جسم کی فزیکل ایکٹیویٹی تقریباً ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے ہاتھ سٹیئرنگ پر کوئی خاص زور نہیں لگا رہے ہوتے کیونکہ لین اسسٹ مدد کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے پاؤں ایکسیلریٹر اور بریک پر بالکل حرکت نہیں کر رہے ہوتے۔ ایگزیکٹلی۔ جب جسم کی فزیکل حرکت اتنی ڈراسٹکلی کم ہو جاتی ہے نا، تو دماغ کو یہ سگنل ملتا ہے کہ اب کوئی ایکٹیو کام نہیں ہو رہا اور آرام کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ اوہ واو!
جسم کی یہ سکون والی حالت اس 4 بجے والی مائکرو سلیپ کو اور بھی آسانی سے غالب آنے کا راستہ دے دیتی ہے۔ دماغ بیدار نہیں رہ پاتا۔ یہ تو بہت ہی خوفناک حقیقت ہے۔ سڑک اس بات کو بالکل نہیں دیکھتی کہ پچھلے 10 گھنٹے سے سفر کر کے کون کتنا تھکا ہوا ہے۔ سڑک صرف اس 1 سیکنڈ کی فزکس، وزن اور رفتار کی بنیاد پر نتیجہ نکالتی ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ڈرائیور نیند سے مجبور ایک تھکا ہوا باپ ہے جو اپنے بچوں سے ملنے جا رہا ہے، یا کوئی بیچارہ ٹرک ڈرائیور جو 2 وقت کی روٹی کے لیے جاگ رہا ہے۔ سڑک بے حس ہوتی ہے۔ سڑک کی یہ بے حسی دراصل فزکس کا وہی اٹل قانون ہے جس سے کوئی انسان بھاگ ہی نہیں سکتا۔ گفتگو کے اس موڑ پر آخر میں ایک بہت ہی چبھتا ہوا سوال پیدا ہوتا ہے میرے ذہن میں۔ جی پوچھئے۔ انسان دوسروں کا انجام دیکھ کر سیکھتا کیوں نہیں؟ عام مشاہدہ ہے کہ ہم روزانہ اخباروں میں حادثات کی خبریں پڑھتے ہیں۔ بالکل۔ کبھی کبھار کسی اور کا خدا نخواستہ دردناک حادثہ سڑک پر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اس مخصوص وقت میں ہم اندر سے افسردہ بھی ہوتے ہیں۔ ایک عجیب سا ڈر بھی پیدا ہوتا ہے کہ زندگی کتنی نازک ہے۔ ہاں، لیکن اگلی ہی صبح وہی شخص ویسے ہی فون دیکھتے ہوئے یا اتنی ہی تیزی سے اوور سپیڈنگ کرتے ہوئے گاڑی چلا رہا ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ کسی اور کا خوفناک حادثہ دیکھ کر بھی ذہن اپنے بنائے ہوئے خراب طریقے اور عادتیں نہیں بدلتا؟ یہ اس پوری کتاب اور اس گفتگو کا سب سے گہرا نفسیاتی پہلو ہے۔ اس کی بنیاد دماغ کے مختلف حصوں کے کام کرنے کے طریقے میں چھپی ہے۔ دماغ کے حصے، اس کا ایموشن سے کیا کنیکشن ہے؟ دیکھیں، دکھ، افسوس، جذبات اور ہمدردی ہمارے دماغ کے ایک مختلف حصے میں پروسیس ہوتے ہیں، جسے لمبک سسٹم کہا جاتا ہے۔ اوکے، لمبک سسٹم۔ جب کوئی سڑک پر حادثہ دیکھتا ہے نا، تو اس کے لمبک سسٹم میں جذبات ابلتے ہیں، اسے دکھ ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی دماغ خود کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک لاجک بناتا ہے اور اسے کسی اور کی مصیبت یا غلطی سمجھتا ہے۔ یعنی وہ سوچتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ اس لیے ہوا کیونکہ حالات مختلف تھے، وہ شاید لاپرواہ تھا۔ میرے ساتھ ایسا نہیں ہوگا کیونکہ میں تو عام طور پر احتیاط کرتا ہوں۔ ایگزیکٹلی۔ اور عادت کا حصہ وہ کہاں رہتا ہے؟ جبکہ دوسری طرف ڈرائیونگ کی عادتیں جیسے بنا دیکھے بریک لگانا، فون چیک کرنا یا ہیلمٹ نہ پہننا، یہ دماغ کے بیزل گینگلیا میں بستی ہیں جو موٹر سکلز کو کنٹرول کرتا ہے۔ یعنی دماغ کا وہ حصہ جو روزمرہ کی عادت بناتا اور ان پر عمل کرواتا ہے، اس کا ان دکھ اور ڈر کے جذبات سے کوئی سیدھا لینا دینا ہی نہیں ہوتا۔ بالکل نہیں، وہ اپنے حساب سے چلتا رہتا ہے۔ ان دونوں حصوں کا آپس میں کوئی ڈائریکٹ اور فوری رابطہ نہیں ہوتا۔ جذبات وقتی ہوتے ہیں جبکہ عادت کی جڑیں بہت گہری ہوتی ہیں۔ صحیح سمجھیں آپ۔ اس فاصلے کو مٹانے کے لیے صرف باہر کی دنیا کے ڈر، یعنی سڑک پر موجود ٹریفک پولیس کے فائن یا چلان کے ڈر سے کام نہیں چلے گا۔ کیونکہ ڈر اور کمپلائنس تب تک ہی اثر دکھاتے ہیں جب تک قانون نافذ کرنے والا سامنے کھڑا ہو۔ جیسے ہی چوک کراس کیا، ڈر ختم ہو جاتا ہے اور عادت واپس غالب آ جاتی ہے۔ اس لیے کتاب میں اس بات پر زور دیا گیا ہے۔ ہاں، سید عبدالحکیم اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہمیں صرف کمپلائنس یا ڈر سے نکل کر اندرونی کردار یعنی کیریکٹر کی طرف آنا ہوگا۔ ایک لا بریکر کو سزا دینے سے کہیں زیادہ ضروری ہے ایک ذہنیت کو تبدیل کرنا تاکہ انسان ایک لائف سیور بن سکے۔ اور قانون کا احترام اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ چلان ہو جائے گا، بلکہ اس وجہ سے کرنا ہے کہ زندگی واقعی قیمتی ہے، چاہے وہ اپنی ہو یا سڑک پر موجود کسی اجنبی کی۔ زندگی واقعی قیمتی ہے، اور اس بات کو سمجھنا کسی کو دکھانے یا دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ اندرونی سطح پر قبول کرنے کے بارے میں ہے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ جیسے شروع میں بات ہوئی تھی کہ سڑک پر نکلتے ہوئے اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ مہارت اور پچھلے 20 سال کا ایکسپیرینس ایک ایکس رے مشین کی طرح ہیں جو ہر خطرے کو پہلے سے دکھا دیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسانی سائیکالوجی، سٹورڈ میموری اور عادتوں کی وجہ سے یہ راستہ بالکل دھندلا اور عجیب ہو جاتا ہے۔ اور اسی دماغی دھندلاپن میں ہماری وہ ساری خاموش غلطیاں اور لاپرواہیاں چھپی ہوتی ہیں جن پر کوئی کبھی توجہ نہیں دیتا، جب تک کہ وہ کسی دن بایولوجیکل حدود یا فزکس کے سامنے ہار نہ مان لے۔ واقعی۔ تو اس تفصیلی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے سننے والوں کے دلوں اور دماغوں میں ایک آخری سوچ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ ضرور۔ آج کی ہماری اس گفتگو کا نچوڑ یہ تھا کہ انسانی دماغ اپنی سہولت کے لیے عادتوں کا غلام بن جاتا ہے، چھوٹی غلطیوں کو کامیابی سمجھ لیتا ہے اور اپنی ہی تھکاوٹ کو نظر انداز کر کے دوسروں کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو یہاں ایک نیا اور بالکل مختلف سوال پیدا ہوتا ہے میرے ذہن میں۔
اگر انسانی دماغ عادتوں، تھکاوٹ اور جذبات کے آگے اس قدر بے بس اور دھوکے کا شکار ہیں، تو کیا آنے والے وقتوں میں انسانوں کا خود گاڑی چلانا کسی دن غیر قانونی قرار دے دیا جائے گا؟ یہ ایک بہت گہرا پوائنٹ ہے۔ کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مطلق خودکار گاڑیوں کا دور اس لیے نہیں آئے گا کہ وہ سہولت چاہتے ہیں، بلکہ اس لیے آئے گا کیونکہ انسان سڑک پر آنے کے لائق ہی نہیں رہا؟ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو سڑک پر جڑے ہمارے ہر فیصلے کو ایک نئے آئینے میں دیکھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ بات صرف عادت بدلنے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہماری انہی عادتوں کی وجہ سے شاید ایک دن ہمارا رفتار کا اختیار ہمیشہ کے لیے چھین لیا جائے۔